بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 7 محرم الحرام سے شب عاشور تک جو اہم واقعات پیش آئے ہیں کہ میدان کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کا مختصر حال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 7ویں محرم کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اس دوسرے تاکیدی حکم، جس میں یہ تصریح موجود تھی کہ حسین اور اس کے ہمراہیوں پر پانی بند کر دو، کیونکہ میں اسے یہود و نصارہ پر تو حلال کرتا ہوں مگر حسین اور ان کے اہل بیت پر حرام قرار دیتا ہوں، خیال رکھنا ان تک پانی کا قطرہ بھی نہ پہنچے۔ یہ خط عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو پہنچایا۔ چنانچہ عمر ابن سعد نے اس کافرانہ حکم کو فوری تعمیل کرتے ہوئے عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ نہر فرات پر بطور پہرہ دار متعین کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ خیام حسینی تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ یہ شہادت حسین علیہ السلام سے 3 روز بیشتر کا واقعہ ہے۔ لق و دق صحرا میں بندش آپ کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء و انصار اور بالخصوص اطفال پر کیا قیامت گزری ہوگی، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہر طرف سے بوجہ شدت پیاس اعلیٰ تش کی جگر گداز آوازیں بلند ہو رہی تھی اور ساقی کوثر کا خاندان قطرہ آب کے لیے ترس رہا تھا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دشمنان دین کی شتامت، طعن و تشنیع اور بھی زیادہ قیامت جھا رہی تھی، اور اس سے سید الشہداء کو جو روحانی اذیت ہوتی تھی وہ بندش آپ سے بھی زیادہ تکلیف دیتی۔ مثلا عمر بن الحجاج زبیدی نے بآواز بلند کہا، اے حسین، یہ نہر فرات کا پانی ہے جسے کتے اور بیابان کے سور اور بھیڑیے بھی پی رہے ہیں، لیکن تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، یہاں تک کہ آتش جہنم میں کھولتا ہوا پانی پیو۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر یہ کافرانہ کلام بندش آپ کے صدمے سے بھی زیادہ گراں تھا۔ یزیدی فوج کے ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن حسین ازدی نے پکار کر کہا، اے حسین ابن علی، اس پانی کو دیکھ رہے ہو؟ بخدا تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، یہاں تک کہ شدت پیاس سے بلک بلک کر مر جاؤ۔ امام علی مقام کو اس بیہودہ کلام کے سننے سے اس قدر اذیت ہوئی کہ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوئے اور کہا، پروردگار، اس ملعون کو پیاس سے قتل کر اور اس کو کبھی نہ بخش۔ امام کی بدعا کو جو اثر ہوا وہ حمید بن مسلم کی زبانی سنیے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کی بیمار پرسی کرنے گیا، اسی عبید اللہ بن حسین ازدی کی، جس نے امام علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا کہ تم پیاسے مر جاؤ گے۔ تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں اس شخص کی بیماری کے دوران بیمار پرسی کرنے گیا، اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے اس قدر پانی پیتا تھا کہ پانی حلق تک پہنچ جاتا تھا، پھر قے کر دیتا تھا، الٹی کر دیتا تھا اور بدستور التش التش پکارنے لگتا تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ نویں محرم الحرام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، نویں محرم کا دن وہ دن تھا
جس میں امام حسین اور ان کے اصحاب کربلا کے اندر پوری طرح نرغۂ دشمن میں گھر گئے تھے اور سپاہ شام جمع ہو گئی تھی، اور ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد اپنی کثرت سپاہ کی وجہ سے خوش و خرم تھے، اور امام حسین اور ان کے اصحاب کو کمزور سمجھ رہے تھے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب امام حسین کا کہیں سے کوئی ناصر و مددگار نہیں آئے گا، اور نہ ہی اہل عراق ان کی امداد کریں گے۔ چنانچہ کثرت سپاہ کی گھمنڈ اور مادی طاقت و قوت کے نشے سے سرشار ہو کر عمر ابن سعد نے 9 محرم کو عصر کے بعد یہ کہہ کر خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا کہ اس وقت امام حسین دروازہ خیمے کے سامنے قبضہ تلوار کا سہارا لیے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہتھیاروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور فوج کا شور سنا تو اپنے بھائی سید الشہداء کے قریب آ کر کہا، بھائی جان آپ یہ آوازیں نہیں سن رہے ہیں؟ امام علی مقام نے سر بلند کیا اور فرمایا، میں نے ابھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم عنقریب ہماری طرف آ رہے ہو۔ سید بن طاؤس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام نے فرمایا، بہن میں نے ابھی اپنے جد نامدار، پدر بزرگوار اور مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ تم کل ہماری طرف آ رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام حقیقت ترجمان سن کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ امام علیہ السلام نے ان کو تسلی و تشفی دی اور صبر و سکون کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد غازی عباس علمدار سے فرمایا، میرے پیارے بھائی سوار ہو کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس وقت جنگ نہ کرنے کا کہو۔ چنانچہ قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار 20 سواروں کے ساتھ، جن میں جناب زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے، قوم جفاکار کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان سے اس وقت اس طرح آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم یزید ابن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نامہ آیا ہے کہ ہم تمہیں ان کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کو کہیں، پس اگر آپ منظور کر لیں تو فبہا، ورنہ فوراً آپ سے فیصلہ کن جنگ کریں۔ غازی عباس علمدار نے فرمایا، ٹھہرو، میں جا کر سب صورتحال امام کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں ضرور جائیں اور ان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کریں، پھر جو کچھ فرمائیں اس کی ہمیں اطلاع دیں۔ چنانچہ غازی عباس علمدار نے خدمت امام میں حاضر ہو کر حقیقت حال بیان کی، اور ان کی آمد و رفت تک جناب حبیب اور جناب زہیر ان ظالموں سے خطاب کرتے رہے اور ان کو قتل امام سے باز رکھنے کے لیے وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اسی گفتگو کے ضمن میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب زہیر ابن قین کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے تو عزرا بن قیس نے ان سے کہا، اے زہیر، ہم تو تمہیں اس خاندان کا شیعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تم تو عثمانی تھے۔ جناب زہیر ابن قین نے جواب دیا، کیا میرے یہاں کھڑے ہونے سے تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ میں انہی کے شیعوں میں سے ہوں؟ اس سوال کے جواب سے انصار امام اور ان کے مخالفین کے مذہب پر خاصی روشنی پڑتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ میں شیعان حسین علیہ السلام میں سے ہوں، شیعان علی علیہ السلام میں سے ہوں۔ یعنی اگر زہیر ابن قین شیعان علی میں سے ہیں تو جو مخالفین ہیں وہ کون ہیں، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ بہرکیف امام نے غازی عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، واپس جاؤ اور ہو سکے تو ان کو کل تک مؤخر کرو تاکہ ہم آج رات دل کھول کر نماز، دعا اور استغفار کر لیں۔
خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور بکثرت دعا و استغفار کرنے سے کس قدر محبت ہے۔ چنانچہ جناب ابو الفضل العباس نے واپس جا کر مخالفین کو اس بات پر آمادہ کر لیا۔ واپسی پر عمر ابن سعد نے یہ پیغام دے کر اپنے قاصد بھی خدمت امام میں بھیجا کہ ہم آپ کو کل تک کی مہلت دیتے ہیں، اگر آپ نے سر تسلیم خم کر دیا تو ہم آپ کو اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ضرور جنگ کریں گے۔ اس کے بعد شب عاشور آتی ہے۔ شب عاشور اہل بیت رسول کے لیے سخت ترین راتوں میں سے ایک رات تھی، جو مختلف شدائد و مصائب سے گھری ہوئی تھی۔ شدید خطروں کا الارم بج رہا تھا، ظاہری اسباب حیات منقطع ہو چکے تھے، مخدورات اپنے شوہروں، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کو موت کا یقین ہو چکا تھا، اور آنے والے آلام کا نقشہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس لیے ان کا قلق و اضطراب ایک فطری امر تھا۔ اسی طرح شدت پیاس سے نڈھال اطفال، چھوٹے چھوٹے بچے گریہ و بکا اور العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ امام زین العابدین کی ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے تمام اعضاء کو جمع کیا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: میں خدا کی بہترین حمد و ثنا اور رنج و راحت میں اس کی بہترین حمد کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کی عزت بخشی ہے، ہمیں علم قرآن عطا کیا ہے، دین میں بصیرت مرحمت فرمائی ہے۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب کسی کو نہیں جانتا، اور نہ اپنے اعضاء و اقارب سے زیادہ نیکوکار اور صلح رحمی کرنے والے کسی عزیز و اقربا کو جانتا ہوں۔ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جنگ ان لوگوں سے ضرور ہوگی۔ میں تم سب کو بطبیب خاطر اجازت دیتا ہوں کہ تم سے بیعت کا بوجھ اٹھائے لیتا ہوں۔ رات تاریک ہے، اسے سواری کی بنا کر جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ۔ نہ صرف خود جاؤ بلکہ تم میں سے ہر شخص میرے عزیز و اقربا میں سے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر ہمراہ لیتا جائے، کیونکہ ان لوگوں کو صرف میری طلب ہے۔ جب مجھے پا لیں گے اور شہید کر دیں گے تو پھر کسی اور سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر سب سے پہلے غازی عباس علمدار اٹھے اور خدمت امام میں عرض کیا: ہم ایسا کیوں کریں محض اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں یہ دن کبھی نہ دکھائے۔ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بھی متفقہ طور پر ایسا ہی ایمان افروز جواب دیا۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اولاد عقیل کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا: اے اولاد عقیل، تمہارے لیے شہادت مسلم کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نہیں، بخدا ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے اور آپ کے ہمراہ ہو کر جنگ کریں گے، تاکہ جو انجام آپ کا ہو وہی ہمارا ہو۔ برا کرے خدا اس زندگانی دنیا کا جو آپ کے بعد ہو۔ بنی ہاشم کے اظہار وفاداری اور عزم شہادت و غمگساری کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ یکے بعد دیگرے امام کی بڑے جرأت مندانہ اور والہانہ انداز میں اپنی نصرت اور ہر قسم کی قربانی کا یقین دلایا۔ چنانچہ سب سے پہلے مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے اور عرض کیا: کیا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ پھر خدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں ہرگز اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اپنا نیزہ ان کے سینوں میں اس قدر نہ مار دوں کہ وہ ٹوٹ جائے۔ پھر تلوار سے لڑوں جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے، اور جب کوئی ہتھیار لڑنے کے قابل نہ رہا تو پھر ان کو پتھر ماروں گا، حتیٰ کہ اس طرح لڑتے لڑتے
آپ کی معیت و رفاقت میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اس کے بعد جناب سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بخدا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک بارگاہ پروردگار میں اپنے کردار سے ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول خدا کے غائبانہ حق کو ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا، بعد ازاں زندہ جلایا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور 70 بار میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ بھلا اب کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جبکہ یقین ہے کہ صرف ایک مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد وہ ابدی عزت و کرامت حاصل ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان کے بعد جناب زہیر ابن قین نے کہا خدا کی قسم میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، حتیٰ کہ 1000 بار میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے اور خداوند عالم میرے اس قتل و قتال کی وجہ سے آپ کی جان عزیز اور آپ کے عزیز نوجوانوں کی عزیز جانیں بچا لے۔ بعد ازاں دوسرے اصحاب نے بھی انہی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ میں اپنی اپنی ہمدردیوں اور جانثاری کا اظہار کیا۔ امام علی مقام نے اپنے تمام انصار و اعوان کو جزائے خیر کی دعا دی اور اندر خیام میں تشریف لے جائے۔ جب اعضاء و اصحاب اس ابتلا و آزمائش میں پورے اترے اور امام علی مقام نے اچھی طرح ان کا امتحان لے لیا تو ان کو شہادت کی بشارت دیتے ہوئے جنت میں ان کے مقامات عالیہ کو ان کو دکھایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شب عاشور امام نے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور ان کو جانے کی اجازت دی مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم سب کے سب کل شہید کر دیے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس وقت اصحاب نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی معیت میں جان قربان کرنے کا شرف عطا کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، سر بلند کرو اور دیکھو۔ اس وقت حجاب ہٹا دیے گئے اور انہوں نے جنت الفردوس میں اپنے اپنے منازل دیکھ لیے۔ ایک ایک صحابی کو اس کی منزل دکھاتے ہوئے فرمایا اے فلاں یہ تیرا مقام ہے، اے فلاں یہ تیری منزل ہے، اے فلاں یہ تیرا محل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ روز عاشور شمع حسینی کے پروانے دیوانہ وار نیزے تیر اور تلواریں اپنے سینوں پر کھاتے تھے تاکہ جلد از جلد جنت کے اندر اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ روایات میں وارد ہے کہ جس وقت امام علی مقام حسین علیہ السلام اپنے اعضاء و اوانے کو شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب شہزادہ قاسم بن حسن نے عرض کیا کیا میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے میں داخل ہوں جو جام شہادت نوش کریں گے؟ امام نے عذرائے مہر و محبت پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ شہزادہ قاسم نے برجستہ جواب دیا اے چچا، تائید حق اور آپ کی نصرت میں موت مجھے شہد سے زیادہ شیرین معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا ہاں باخدا تیرا چچا تجھ پر نثار ہو۔ جو لوگ شہید ہوں گے ان میں سے بڑے آزمائش کے بعد تم بھی شربت شہادت پیو گے، بلکہ میرا بیٹا عبداللہ یعنی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ شہزادہ قاسم نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا کیوں چچا جان، کیا ظالم خیام میں مستورات تک پہنچ جائیں گے کہ شیرخوار عبداللہ کو شہید کر دیں گے؟ اس وقت امام علیہ السلام نے شہزادے کی شہادت کی پوری تفصیل بیان کی کہ جب شدت پیاس سے میرا دم نکل رہا ہوگا اور میرا بچہ بلک رہا ہوگا اس وقت میں خیام میں جاؤں گا اور شہزادے کو ہمراہ لے کر میدان کارزار میں قوم جفاکار سے پانی کا مطالبہ کروں گا اور وہ پانی کے عوض اسے تیر ستم کا نشانہ بنا کر شہید کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔